نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین صدقت یا رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو مراد رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام وہ سارے مرید رسول ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی جو مراد رسول ہیں۔ گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے چن لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جب رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ارادہ کچھ اور ہے، ارادہ صحیح نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، اور اس نیت سے نکلتے ہیں کہ اسلام کے علم کو گرا دیا جائے اور اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ اس ارادے سے وہ گھر سے نکلتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ادھر ید اللہ والے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ چکے ہیں، اور جب جیسے جیسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب عمر فاروق پہنچتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ گویا قرآن کی عظمت اور قرآن کی آواز جو کانوں میں گونجتی تھی، وہ آواز دل پر اثر کرتی جا رہی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا اثر اب آہستہ آہستہ دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور پھر نیت بدل گئی۔ گویا سودا کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ نیت تو کچھ اور تھی، لیکن دل کے اندر وہ دعا ایسی اثر کر گئی کہ اب سارے ارادے بدل گئے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ جس وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب پہنچے، تو اس وقت آپ کے دربان جو تھے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا، عمر اچھی نیت سے آئے ہو تو خدمت و خاطر کریں گے، بری نیت سے آئے ہو تو یاد رکھو تمہاری ہی تلوار سے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے چچا امیر حمزہ، ابو عمر فاروق کو آنے دو، یہ بیگانہ نہیں ہے، اب اپنا بن کے آیا ہے۔ اور جب اندر تشریف لائے، کلمے کی آواز گونجی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی جب صدائیں فاروق اعظم نے بلند کی، تو وہاں محفل میں ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ گویا 39 میں سے 40ویں بندہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور قربان جائیے، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے آج جشن منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے نورانی فرشتے آج مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ گویا عمر کے اسلام لانے سے نورانی مخلوق نے بھی خوشیاں منائیں، جشن منایا، مبارکیں ایک دوسرے کو پیش کیں۔ وہ قربان جائیے، فاروق اعظم نے جب اسلام کی دولت حاصل کی، جب ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی، جب عشق رسول کی دولت انہیں حاصل ہو گئی، تو پھر کیا منظر تھا کہ فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا، پھر چھپکے سے عبادت کیوں ہو؟ اور حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں ہر کافر کے دروازے کو بجا کر اسے پیغام دے رہے ہیں کہ سنو، کل تک یہ تلوار اور یہ عمر تمہاری حمایت میں تھا، لیکن آج کے بعد یہ تلوار بھی، یہ عمر بھی مصطفیٰ کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اور پھر بیت اللہ کی اندر جا کر نماز ادا کی، اور پھر طواف کعبہ کرنے کے بعد پیغام دیا قریش کے بڑے بڑے سردار کو، کفر کے بڑے بڑے نوابوں کو، یہ پیغام دیا کہ سن لو، اگر تم نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، اسلام کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، تو پھر عمر کی تلوار تمہاری گردن اڑا دے گی۔ مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا،
مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے ہم نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے ہم نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر فاروق نے کہا میرے اسلام لانے سے پھر چپکے سے عبادت کیوں، میرے اسلام لانے سے پھر چپکے سے عبادت کیوں، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اسلام کی دولت حاصل کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ اپنی زندگی گزاری، آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا جناب فاروق اعظم جیسی عظیم ہستی۔ آپ کی زبان، آپ کی تجاویز جو حضور کے سامنے کئی ایسی پیش ہوئیں جن کو رب نے قبول فرما کے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور پھر آپ خلیفہ دوم ہیں، خلافت سنبھالی، اسلام کے علم کو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا کر اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی پرچم کو بلند کیا اور اسلام کے پیغام کو پہنچایا، اور عز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ زمین کو اپنا بستر بناتے اور اینٹ کو اپنا تکیہ بناتے۔ اللہ اکبر۔ اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ کہا کرتے تھے ہائے کاش میں کسی مومن کا بال ہوتا اور وہ مومن کا بال اللہ کا ذکر کرتا اور میں بھی وہ ذکر کر رہا ہوتا، میں عمر کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ حالانکہ وہ فاروق اعظم جو 10 مبشرہ میں شامل، جو خلفائے راشدین میں شامل، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ان میں وہ شامل ہونے کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ اور پھر ذوالحج کا مبارک مہینہ، بعض روایت میں ہے کہ 26 ذوالحج، بعض روایت میں 28 29 ذوالحج، اور جب آپ پر حملہ کیا گیا ابو لولو فروز لعنت اللہ نے، آپ پر جب جو ہے وہ زیر آلود خنجر سے حملہ کیا اور آپ کی جام شہادت ہو گئی 28 ذوالحج، اور بعض روایت میں 27 ذوالحج بھی ہے، بعض میں 26 بھی ہے، 25 بھی ہے، اور بعض علماء نے یکم محرم بھی کہا ہے، لیکن کثیر روایات اور محدثین اور مفسرین اور تاریخ دانوں نے آپ کی 28 ذوالحج کو ہی لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔